السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آفتاب رشک مصباحی آپ کی محبتوں میں ایک اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، نیکی جس چیز کا نام ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو فرض اور دوسرا نفل۔ نماز جو فرض ہے اور جو نفل ہے۔ فرض پڑھیں گے ہم نجات پا جائیں گے، نفل ادا کریں گے ہمارے درجات بڑھیں گے۔ تو جو نفل کا تعلق ہے یہ صرف نماز سے نہیں ہے۔ جیسے ظہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 4 رکعت سنت پہلے پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب میں 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ عشاء میں 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر واجب ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ تو یہ نفل ہے، نفل کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ دیگر عبادات سے بھی نفل کا تعلق ہے۔ اور انسان نجات پاتا ہے فرض کے ذریعے اور درجات پاتا ہے نوافل کے ذریعے۔ تو صرف نماز کی حد تک ہمارے نفل کا معاملہ نہ رہے، بلکہ روزہ، زکوٰۃ اور دوسری عبادتیں، ان سب میں ہمیں نفل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا معاملہ لے لیں، 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دیا ہے کہ ہم اپنے غریب، مسکین، محتاج، فقیر، مسافر، ضرورت مند بھائیوں پہ اسے خرچ کریں۔ تو یہ تو ہم پہ فرض ہے، لیکن نفل یعنی 2.5% سے ہم آگے بڑھیں، 5%، 10%، 12%، 15%، 20%، جیسے ہم چاہیں ان حصوں کو اپنے مال سے نکال کر کے ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ اور کس طریقے سے خرچ کریں؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے نفلی صدقات کو خرچ کرنا چاہیے کہ جب آپ داہنے ہاتھ سے کسی کو دیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، یعنی نہایت پوشیدگی کے ساتھ، یعنی اس طور پر کہ آپ نے کسی کو دے دیا، کس کو دیا اس کو بھی بھلا بیٹھیں، آپ اس کو بھی بھول جائیں، ذکر تک، تذکرہ تک نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ نفلی چیزوں کو مخلوق خدا پہ خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے پناہ نعمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 7 بالیاں عطا فرماتا ہے، جس ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں نفلی طور پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں 700 روپے کا انعام فرماتا ہے، بلکہ مزید فرمایا کہ اس کا ڈبل یعنی 1400 کا انعام فرماتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ تو خرچ کرنے میں جتنا ہم خلوص رکھیں گے، یعنی جس قدر اللہ کی رضا چاہیں گے اور جس قدر پوشیدگی کے ساتھ خرچ کریں گے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم پر اتارے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کچھ دیں تو اس کے بدلے میں اس سے نہ کچھ چاہیں اور نہ کسی طرح کی اسے اذیت اور تکلیف پہنچائیں۔ تو نفل کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، بلکہ مال سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، وقت سے بھی ہے، ہر اعتبار سے اپنی ہر چیز کو جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس سے بڑھ کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرے، تو اس راستے سے ہم جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اسی وقت فائدہ پہنچائیں گی جب ہم فرض کے بھی پابند ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض کو چھوڑ کر کوئی عمل بندے کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتا، یعنی نجات نہیں دلا سکتا۔ تو نجات پانے کے لیے فرض کی ادائیگی ضروری ہے، اور درجات پانے کے لیے چونکہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس قدر اللہ کے قرب میں جائیں گے اس قدر آپ کو دوری کا احساس ہوگا اور آپ مزید قرب چاہیں گے۔
تو ایک قرب تو فرض کے ادا کرنے کے ذریعے حاصل ہو گیا، اب اس قرب میں مزید زیادتی نفل کے ذریعے حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو فرض کی ادائیگی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے اور آخرت میں ہماری نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔